جناب کی بلا سید ذیشان حیدر نقوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعطینا حتی تسکنہ ارضک السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرمائے جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم معلومین الاجمعین من یومنا هذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پڑھیے گا آواز سے بولا سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانس سے روا دوا ہے، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اڑے ہوئے چشمہ بری ہے کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت نوازش۔ میرا اپنا گھر، سارے میرے اپنے عزیز تشریف فرمائیں، مالک بانیان کے رزق کی عزت میں اضافہ فرمائیں، دور نزدیک سے سارے عزیز تشریف فرمائیں، کیونکہ مجلس کا آغاز ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ بندے کی زندگی کا آغاز اور بندے کی زندگی کا اختتام صرف علی ولی اللہ سے ہے، جسے سمجھ آئے، آغاز بھی علی کے بغیر نہیں ہے اور انتہا بھی علی کے بغیر نہیں۔ آغاز جب ہوا تو عالم ارواح میں ولایت کا اقرار کیا، انتہا جب ہوئی تو قبر میں پڑے بندے کو کندھوں کے ساتھ ہلا کے کہا افما افہم، سن سمجھ،
کہ وہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے انتہا زمان، وہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے، تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا امام کون ہے، تو انہیں کہہ دینا من اماموں کا علی ابن ابی طالب، میرا امام علی ابن ابی طالب۔ یعنی پھر اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب میرے عزیز، چونکہ سردی کا موسم ہے، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن خطیب بھی اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا ہے جب تک یہ چادریں کھل نہ جائیں، ہاتھ باہر آ نہ جائیں، کیونکہ یہ ہاتھ جو آپ کے اٹھتے ہیں، یہ ہاتھ جب یہاں پہ اٹھ جاتے ہیں پھر خالی نہیں جاتے، کیونکہ یہ دربار ہے حسین بادشاہ، اور جو ہاتھ حسین بادشاہ کے دربار میں اٹھ جائے پھر حسین بادشاہ وہ ہاتھ کسی دوسرے کے دروازے پہ اٹھنے نہیں دیتے۔ اس لیے تھوڑا سا بیدار رہیں تو مجھے کچھ لمحے آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے، اس کے بعد سارا دن مولا کے مداح ذکر کریں گے آپ سے۔ صاحبان عمر کیا تھا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں سے، اللہ ہم سے کبھی بولتا ہے؟ اللہ تو ہم سے بات کرتا ہی نہیں، ایسے ہی یہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ اگر کسی سے بولا ہے تو وہ نہ بولے، اور اگر کسی سے نہیں بولا آج تک تو پھر وہ تو کہے نا کہ اللہ نہیں بولا۔ کیوں اللہ بولتا ہے کسی سے؟ اللہ نہیں بات کرتا۔ اللہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے رسول سے بات کرتا ہے۔ میں سمجھا تو نہیں سکتا کہ علی کون ہے، لیکن جتنی معرفت میرے پاس ہے وہ معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں۔ نیاز حسین جاگنا، میں نے کہا اللہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، اللہ جب بولتا ہے اپنے رسول سے بولتا ہے، یعنی فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو اللہ کی جگہ پر بولے اسے رسول کہتے ہیں۔ بھائی نیاز حسین جاگنا، جتنا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، جس کے دل میں دل نہیں علی بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہو، اس جملے کے بعد اس بندے کا ہاتھ نیچے رہ جائے تو پھر مجھے دکھ رہے گا۔ میں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی اللہ کی جگہ پر بولتا ہے۔ اب جس بندے نے معراج کرنی ہے، اگر اسے معراج یاد ہو تو میں جملہ کہوں، میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی اللہ کی جگہ پر بولتا ہے، تو پھر سمجھو جو اللہ کی جگہ پر بولے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو اللہ کی جگہ پر بیٹھ کے بولے اسے علی کہتے ہیں۔ جی ہیں یا علی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت نواز، مل کے بولو حیدری۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی ملک صاحب، بٹ صاحب جی ہیں، سلامت رہیں سارے میرے اپنے۔ جو اللہ کی جگہ پر بولنے والے نبی کے ساتھ اللہ کی جگہ پر بیٹھ کے بولے اسے علی کہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے کہہ دیا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جنہیں آج تک ابھی علی بادشاہ کی ولایت ہضم نہیں نہ ہوتی، میں ان کو سمجھا دوں، یہ آج سے نہیں چلتا آ رہا، ملک صاحب بڑی دیر سے یہ بات ہے۔ بابا جی بٹ صاحب، میرے عزیز بھائی جان، بزرگ سارے تشریف فرمائیں، یہ بڑی دیر سے بات ہے کہ علی بادشاہ ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سمجھ آتا ہے، محمد رسول اللہ سمجھ آتا ہے، علی ولی اللہ سمجھ نہیں آتا، لیکن اسی کے لیے اللہ نے کہا تھا اللہ کی اطاعت کرو۔ آج بندے پریشان ہے کہ یہ مخالفت کیوں ہے؟ یہ مخالفت کرنے والے اس دن بھی آگے تھے جب نبیوں کے سلطان نے کہا تھا اللہ کہہ رہے اللہ کی اطاعت کرو، یہ سارے آ کے کہنے لگے سرکار آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تو ہم سے بولتا ہی نہیں۔ جی بے شک اللہ تو ہم سے بولتا ہی نہیں ہے، جب اللہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا ہے تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ چونکہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم نفی کریں، لیکن یہ وہ ہیں جن کی نفی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ کہوں، سارے بولو نہ بولو آپ کی مرضی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کی نفی اللہ بھی نہیں کرتا، اور اس کی دلیل ہے نا، اس کی دلیل ہے، میں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کی نفی اللہ نہیں کرتا، اس لیے کہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو جاننے والے زمین پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں،
सामने से हसनैन आके कहते अम्मा हमारे कपड़े, बीबी तस्बीह के दौरान कहती हैं दर्जी के पास। जियो, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, यार सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। तो इनकी नफी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आए थे आके कहने लगे सरकार आप कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की अताअत करो, तो अताअत तो उसकी होती है जो हमसे बात करे, हमसे बोले। जब अल्लाह हमसे बोलता ही नहीं है तो फिर हम अल्लाह की अताअत कैसे करें? अभी तक आप अली सुन रहे थे, अब मैं देखूंगा कि कौन कौन है जो हसनैन के पाक नाना से मोहब्बत रखता है। ये एक लफ्ज कहूंगा, पूरी कायनात इसमें बंद है। जब कहा ना कि आप कह रहे हैं अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह हमसे बात करता नहीं तो हम अल्लाह की अताअत कैसे करें? जब ये कहा फौरन जिब्राइल जमीन पे नाज़िल हुआ। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह के कदमों पे अपने मलकूती लब रख के कहता सरकार अल्लाह कह रहा है वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, मेरे रसूल की अताअत ही तो अल्लाह की अताअत है। जियो जियो, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे रसूल की अताअत ही तो अल्लाह की अताअत है। बस एक दो जुमले और फिर जिक्र मसाइल। बहुत शुक्रिया, यानी समझा दिया हुक्म रसूल ही अल्लाह की अताअत। मैं आसान कर किबला, हुक्म रसूल ही अल्लाह की अताअत, यानी जो रसूल कह दें वो अल्लाह की अताअत। रसूल कहें कि 2 रकत पढ़नी है तो 4 पढ़ोगे तो फिर अल्लाह की अताअत नहीं। आपकी अपनी मर्जी है, रजब है 1 महीना, उसके बाद बड़े बड़े बंदे इबादत के लिए खड़े रहते हैं। मर्जी अपनी है, रसूल की नहीं है। मैं गुजर गया, रसूल की अताअत ही अल्लाह की अताअत है। यानी नबियों के सुल्तान कह दें कि इबादत करो तो फिर वो इबादत है, अगर नबी कहे नहीं तो नहीं। बेशक बंदा सारी रात खड़ा रहे, वो इबादत नहीं, हुक्म रसूल ही। और मैं ये समझा ना तो कि बंदा सारी रात खड़ा रहे तो फिर भी इबादत नहीं है। दलील ना दे दो इस बात की। याद है हुसैन जागे, बंदा मुसल्ले पे किस लिए जाता है? अल्लाह की इबादत करता है ना, इसलिए जाता है। लेकिन अल्लाह सूरह यासीन में मलक साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं था आदम के बेटों को कि शैतान की इबादत न कर। मेरे अजीज समझिएगा नियाज़ हुसैन, मैं एक लफ्ज़ कहूँगा और इसके बाद मुझे समझ आ जाएगी। यकीनन सारे अली वाले बैठे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि हर वक्त मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाह की रसूल है। अगर नहीं हुक्म रसूल मानोगे तो सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहो, इबादत नहीं होगी। इसकी वजाहत मेरे पास ये है कि अबू बसीर आपके और मेरे सादिक मौला के पास आया था और आके कहने लगा था मौला मैंने तो आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं कहे कि हम सजदा भी करते हैं और वो अल्लाह को नहीं करते, शैतान को करते हैं। हम इबादत अल्लाह की नहीं करते, शैतान की करते हैं। नियाज़ हुसैन जागना। अबू बसीर कहने लगा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो कहे कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, हम शैतान की करते हैं। मैंने तो जिसे देखा है मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, कहता है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। पता कैसे चलेगा सरकार कि अल्लाह की कौन पढ़ रहा है, शैतान की इबादत कौन कर रहा है? आपके और मेरे सादिक मौला मुस्कुरा के फरमाते अबू बसीर कल ऐसे करना कि सबसे पहले फजर की नमाज जब पढ़ो ना तो नमाज पढ़ के सबसे पहले मस्जिद से बाहर आ जाना, घर न जाना, दरवाजे पे खड़े रहना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह की कौन पढ़ता है, शैतान की कौन पढ़ता है। सरकार करना क्या पड़ेगा? कहने लगे बाहर आके खड़े हो जाना। जैसे जैसे नमाजी नमाज पढ़ के बाहर आए उनके सामने मेरे दादे अली की विलायत पेश करना। जो कबूल कर ले वो अल्लाह की पढ़ता है, जो रद्द कर दे वो शैतान की पढ़ता है। जियो जियो अली हक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जो कबूल कर ले वो अल्लाह की पढ़ा, जो रद्द कर दे वो शैतान की पढ़ा। एक जुमला पता है
اور کون کیا سمجھے؟ علی تو علی ہیں۔ بندے حجاب خدا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجاب خدا سمجھ آ سکتے؟ جب وہ ظاہر ہو کے کسی کی سمجھ میں نہیں آتے ورد صاحب، تو وہ حجاب میں کیسے سمجھ آئے؟ جب وہ ظاہر ہو کے نہیں سمجھ آ رہے ہیں تو پھر حجاب میں کیسے سمجھ آئے؟ اور پڑھ نماز رہے ہو کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرا عزیز، نمازیں جتنی بھی پڑھو، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ پانی غصب کا ہو نا تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ نیاز حسین جاگنا، نماز سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا نا۔ اگر وضو ہی نہ ہو تو نماز نہیں۔ پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پڑے گا۔ تیمم کرنا پڑے گا مٹی سے، توراب سے۔ یار آپ کی اپنی مرضی ہے، بڑا خوبصورت سن رہے تھے ابھی یار۔ تیمم کرنا ہو تو توراب سے، پھر توراب کے منکر بن کے نماز کیسے پڑھے؟ اور پانی مل جائے تو وضو کرنا پڑے گا۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو مجھے ایک عزیز نے بندہ یاد آ گیا، ملک صاحب کو دیکھ کے انہوں نے کہا فقہ نہ پڑھ۔ میں کہا کی پڑھا؟ انہوں نے کہا بس تو پڑھ۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب پانی غصب کا ہو تو وضو نہیں ہوتا ہے، وضو باطل ہوتا ہے۔ اور نیاز حسین جاگنا، نماز پڑھو، پڑھنی چاہیے، پڑھتے اس لیے ہو تاکہ جنت جاؤ، لیکن یہ ایسے نہیں پڑھی جائے گی۔ پانی پہلے دیکھنا پڑے گا، غصب کا تو نہیں ہے۔ اگر پانی اپنا ہوگا تو پھر وضو ہوگا، پانی غصب کا ہو تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سلطان پوری کائنات کا پانی حق مہر ہے میری زہرا کا۔ اور پھر یاد رکھنا میرا عزیز کہ جب کوئی بھی بندہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے سے پہلے سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے، اس کی نماز کل بھی باطل تھی، آج بھی باطل۔ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت میں نے اپنے حصے کا پڑھ لیا، وقت میں پڑھنا ہے۔ میں ایک ضرور بات کروں، یہ بات میری مولائیوں کی، اگر خوش نصیبی ہماری ہے، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اگر ہمیں ماؤں کی گود میں حق مل گیا ہے تو پھر ہم اسے تحقیق کی طرف نہ لے کے جائیں، پھر ماننا چاہیے۔ اگر نہیں مانیں گے تو نقصان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ آج 3 رجب شہادت ہے، آج جمادی الثانی کا مہینہ گزر۔ مصائب میں بڑے آرام سے پڑھنے کا آتی ہوں، کیونکہ مصائب خطابت ہے، یہ سیدہ کی خیرات ہے۔ پڑھنے والے کے لیے بھی، سننے والے، سیدہ جسے آنسو خیرات، یہ آنسو جنت کی ضمانت۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ فلسفے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں سیدہ حق پہ تھی کہ نہیں تھی۔ وقت بدل گیا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے اور حق پہ نام اجرک من اللہ یا سیدہ۔ ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو نا ماؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب سیدہ گئی تھی نا حق مانگنے، تو پاک مسافر شام علی کی علی بیٹی
اپنے حجرے میں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی، انتظار میں کھڑی تھی کب میری ماں آئے، کب میں ان سے ملوں۔ پہلی بار سیدہ اپنے بابا کے دربار میں گئیں، لیکن وہ اپنے بابا کا اس وقت نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کے بابا کا ہوتا تو پھر وہ دربار نہ ہو۔ پہلی بار گئیں، بی بی واپس آئیں۔ ایک لفظ کہوں گا، اسی میں سارا مصائب ہے۔ میں نے کہا پاک مسافر ہے شام، علی کی علی بیٹی آرام سے نہیں بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماں کو دیکھا نا، فوراً ماں کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ بیٹھ کے نا اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، صاحب کتاب کہتے چہرہ دیکھ کے چیخ مار کے باہر نکل گئی۔ آواز دے کے کہتی اماں گئی تو حق مانگنے تھی، یہ آپ کا کان کس نے زخمی کر دیا؟ اجرک من اللہ یا سیدہ، اجرک من اللہ یا سیدہ۔ بی بی رو کے کہتی آج میرا صرف کان زخمی ہے، میں کل تیرا سر زخمی دیکھ لوں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو آوازیں بلند ہو گئی، بس 2-4 باتیں مجھے کرنی ہیں، اشارے کر کے گزر جاؤں گا، مشکل دور ہے۔ 3 جمادی الثانی کی رات، علی بادشاہ رات کے وقت جنت البقیع میں سیدہ کا جنازہ اٹھائے۔ کہوں گا جنت البقیع کیونکہ حکم ہے جنت البقیع کہنا ہے۔ پتہ کیا کہا تھا علی بادشاہ نے؟ ہاتھوں میں جنازہ اٹھائے ہوئے، رخ نبیوں کے سلطان کے روزے کی طرف کر کے نا آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا، آپ کی امت نے اس کا ہر ورق زخمی کر دیا۔ اجرک من اللہ یا سیدہ، اجرک من اللہ یا سیدہ۔ جو قرآن آپ نے مجھے امانت دیا تھا، آپ کی امت نے اس کا ہر ورق زخمی کر دیا ہے۔ یہ کہہ کے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ دونے شہزادے سیدہ کا جنازہ دفن کر کے واپس گھر گئے تھے؟ نہیں، گھر نہیں گئے تھے، واپس مسجد میں آئے تھے۔ جسے رونے کے لیے ابھی کوئی بات باقی ہے، اس کے لیے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو ماتمی بیٹھے ہو وہ ماتم کی تیاری کرنا، اگر بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ اپنا سینے پہ رکھو، میں بات سمجھا دوں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہا ہو، رستے میں اس کی ماں کو کوئی آدمی جھڑک دے دینا، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہو، ساری زندگی اس بچے کو یہ نہیں بھولتا کہ میری ماں کو اس نے جھڑک دی، کیونکہ ہوتا بچہ ہے، ظاہری طور پہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن یاد رکھتا ہے کہ اس نے میری ماں کو جھڑک دی تھی۔ بس یہاں پہ میں مصائب ختم کرنے لگا ہوں۔ عبادت تھی، آغاز مجلس بڑا خوبصورت ہو گیا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہر ماتمی ایک بار اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا اور ہائے بلند آواز سے کرنا، اگر بات سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا بچہ ہو، ماں کے ساتھ گیا ہو، رستے میں کوئی جھڑک دے دے تو ساری زندگی نہیں بھولتا۔ علی بادشاہ دفن کر کے واپس گھر نہیں گئے تھے، مسجد میں آئے تھے، آ کے نماز پڑھی تھی۔ ایک ہاتھ میں حسن بادشاہ کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حسین بادشاہ کا ہاتھ تھا۔ اب سمجھ آئے تو ماتم ضرور کرنا۔ جب مسجد سے باہر آئے نا تو کریم کربلا، غریب کربلا، اجرک من اللہ، اگر بات سمجھ میں آئے، کریم کربلا بادشاہ نے اپنے بابا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، ہاتھ چھڑا کے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ ادھر منہ پہ ماتم ہوا، ادھر علی کہتے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ حسین بادشاہ آواز دے کے کہتے بابا ماتم نہ کرے تو کیا کرے، یہ وہی سامنے آ رہا ہے جس نے میری اماں کے منہ پہ تماچا مارا۔ بس